سامعین محترم، جو آیات مقدسہ اور احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، رب العالمین نے اسلام کا تیسرا بنیادی رکن زکوٰۃ کے بارے میں اس میں حکم فرمایا ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، ان 5 ارکان میں تیسرا اہم رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 80 کے قریب مقامات پر زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہ زکوٰۃ تمام امتوں پر فرض تھی، صرف اس کی تعداد میں اور طریقہ کار میں اختلاف تھا۔ پہلی امتوں پر 10% زکوٰۃ فرض تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیونکہ اللہ کریم کی بے بہا شفقتیں ہیں، تو آپ نے 2.5% اس امت پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ پہلی امتوں کے لیے زکوٰۃ کا استعمال کرنا جائز نہیں تھا۔ اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جس بندے نے زکوٰۃ نکالنی ہے وہ اپنا مال گٹھڑی میں باندھ کر ایک میدان میں رکھتے تھے، جس کی زکوٰۃ قبول ہوتی تھی آسمان سے آگ آتی تھی، اسے جلا دیتی تھی یا اٹھا کے لے کے چلی جاتی تھی۔ جس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی تھی میدان میں پڑی رہتی تھی۔ اب آپ اندازہ فرمائیں ان قوموں کے لیے کتنی شرمندگی اور ذلت کا باعث وہ چیز بنتی تھی کہ جس کی زکوٰۃ ہی منظور نہیں ہوئی۔ میں اور آپ باوجود اس کے ہم گناہگار ہیں، لیکن خالق کائنات نے شان رحمت للعالمین کے صدقے میں اور اپنی شان رؤوف الرحیم کے صدقے میں اس امت پر ستاریت کی چادر کو تان دیا ہے کہ یہ زکوٰۃ دے رہا ہے، قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی کسی دوسرے کو پتہ نہیں، کس کی قبول ہوئی ہے کسی کی قبول نہیں ہوئی ہے، اللہ نے پردہ رکھا ہے۔ اس امت کو رب العالمین نے اجازت دی کہ زکوٰۃ تم اپنی مرضی سے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے داروں کو، جن کو تم مستحق سمجھتے ہو، تم انہیں جا کے اپنے ہاتھ سے دے دو۔ اور اللہ کریم اس دینے والے کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ میں اور آپ دے رہے ہیں اپنے رشتہ دار کو، اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تو بظاہر اس کو دے رہا ہے، لیکن میں اللہ کہہ رہا ہوں یہ تو مجھے دے رہا ہے، اور مجھے جو دے رہا ہے نا، اللہ فرماتا ہے اس کو دیکھنا اللہ کی مہربانی۔ اس آیت کریمہ کی گہرائی کے اندر آپ جائیں تو اللہ اپنے محبوب کی امت سے کتنا پیار کر رہا ہے۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ایک قرض کا لفظ استعمال کیا، دوسرا قرض حسنا۔ قرض حسنا کس کو کہتے ہیں؟ جو قابل واپسی ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو تو زکوٰۃ دے رہا ہے، چاہے اپنے رشتہ دار کو دے رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے تو یہ قرض حسنا مجھے دے رہا ہے، اور میں کیسے واپس کروں گا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ میں تمہیں کئی گنا بڑھا کر دوں گا۔ تو 2.5% کے حساب سے دے رہا ہے، میری مرضی کہ میں اپنی تیری اخلاص کو دیکھ کر میں تمہیں 700 گنا دے دوں، میری مرضی ہے۔ دنیا کا کوئی کاروبار ایسا ہے جس کے اندر اتنا پرافٹ ہو؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادا زکات مالہ فقد ذهب عنہ شرہ۔
جس آدمی نے زکوٰۃ نکالی اس مال سے شر ختم ہو گیا. یعنی کیا مطلب؟ وہ چور نہیں لے جا سکے گا، وہ ڈاکو کے کام میں نہیں آئے گا، وہ غلط راستوں میں وہ پیسہ استعمال نہیں ہو جائے گا. زکوٰۃ کی برکت سے اللہ سارے مال کو پاک بھی فرما دیں گے. اللہ فرماتے ہیں میں اس کی حفاظت بھی فرماؤں گا. دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. لوگوں آج تمہارے سانس آ رہے ہیں، تو ذرا یہ سوچ کہ ماں کے پیٹ سے نکلا تھا ہاتھ خالی تھے، جب دنیا سے جا رہا ہوگا تو ہاتھ خالی ہوں گے، اور اس دن تجھے لباس ہی ایسا پہنایا جائے گا جس لباس کی جیب ہی نہیں ہے. سب کچھ دنیا کا دھرے رہ جائے گا. لیکن اللہ کریم بندے کو ترغیب دے کے ارشاد فرماتے ہیں انفقوا مما رزقناکم. اے بندے یہ بات سوچ لے، یہ مال کا مالک تو نہیں ہے. تو سوچے میں جس طرح ہر بندے اپنے آپ کو اس کی میں ہی ختم نہیں ہوتی ہے. اور کسی اللہ والے نے کیا خوب فرمایا تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ بو نہ رہے، اور ہو میں اتنا کمال پیدا کر بجز ہو کے غیر ہو نہ رہے. اپنے نفس کو اللہ والوں کے پاس انسان جاتا ہے کس لیے جاتا ہے؟ وہ اپنی توجہات اور ذکر و اذکار کی وجہ سے اس کی میں کو مٹاتے ہیں. وہ جو بندے کے اندر آتا ہے نا میں، اللہ کو یہ میں پسند نہیں ہے. میں کے لائق صرف اللہ ہے جو کہتا ہے میں ساری کائنات کا مالک ہوں، میں رزاق ہوں، میں نفع نقصان کا مالک ہوں. وہ ذات اس کو بات سجتی ہے اس لیے کہ باقی اس کا حکم چلتا ہے. لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی کنجیت جس کے پاس ہے، جس کی شان یہ ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. رب العالمین جس کی یہ شان ہے، وہ پیار محبت کے لہجے کے اندر بندے کو فرما رہا ہے انفقوا مما رزقناکم، اس پیسے کو خرچ کر جو میں نے تمہیں دیا ہے، میں دینے والا ہوں. تو یہ سمجھے نا میرا ہے. جس طرح بندہ کہتا ہے میری جائیداد میری جائیداد، اللہ فرماتا تیری جائیداد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جو کہتا ہے میرا مال، جو اس نے مال کھا لیا وہ اس کا ہے، جو پہن لیا وہ اس کا ہے، جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ اس کا ہے، باقی مال تو وارثوں کا ہے. ابھی ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، ہم نے بہت تجربے کیے ہیں، اور ابھی اس کی قبر کی مٹی تر ہوتی ہے. لوگ وراثت کے مسئلہ پوچھنے کے لیے فتویٰ لینے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، جائیداد تقسیم ہو رہی ہے. تو فرمایا وہ تیرا مال جس پر تو بڑا اتراتا تھا، آج تو وارثوں نے اتنی بھی دیر نہیں کی، قبر کی مٹی تو سوکھنے دیتے، وہ سارے آ گئے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں جی ہاں جی کس کس کو ملتا ہے، کتنا ملتا ہے، اور آپس میں بڑی خوشیاں مناتے ہیں کہ میرے حصے میں اتنی جائیداد آئے گی. وہ کتنا بد نصیب انسان ہے جو اپنے ہاتھ سے اسے دینے کی توفیق نہیں ہوئی، کل اللے تللے پیچھے آ جائیں گے اور اس کا مال لے کے چلے جائیں گے. انفقوا مما رزقناکم، اللہ فرماتا ہے اپنے اس مال کو جو میں نے تمہیں دیا ہے، تمہارے باپ کا نہیں ہے، تم پیچھے سے نہیں لے کے آئے ہو، ماں کے پیٹ سے نہیں لے کے آئے ہو، میں نے تمہیں دیا ہے، میں تمہیں اعزاز دے رہا ہوں. رب العالمین فرماتے ہیں میں تمہیں اعزاز دے رہا ہوں، مالک میں، چودھری میں تمہیں بنا رہا ہوں، خان تمہیں بنا رہا ہوں، مالک میں. کتنا مہربان ہے. آج کوئی کرتا ہے ایسا کہ پیسہ میرا ہو میں آپ کو مالک بنا دوں؟ کوئی نہیں کرتا ہے. لیکن اللہ کا حوصلہ دیکھیے، اس کا پیار دیکھیے، دینے والا وہ، لینے والا وہ،
اور بندے کو کہتا ہے یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو. میں تمہیں دیکھیے نا, ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. زکوٰۃ, صدقہ, خیرات کو اللہ فرماتا ہے یہ تم مجھے قرض حسنہ دے رہے ہو. قرض حسنہ قابل واپسی ہوتا ہے, اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں. اور اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں میں واپس کروں گا. کتنا کروں گا؟ ہم دنیا میں کسی کو قرض دیتے ہیں. آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی بندے سے قرض لیتا ہے کہ یہ بندہ بڑا نیک ہے, یہ دے دے گا, تو وہ آدمی دوسرے کو دیکھ کر اس کی مجبوری کو دیکھ کے تقریر سن کے کہتا ہے یار کسی کا بھلا کرو تو بڑا فائدہ ہے. لیکن آج کل بھلا کرنے والے بعد میں روتے ہیں کہ قرضہ تو ہم نے دیا, اب جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ نہیں پورا ہو رہا ہے. اب وہ جو اس نے نیکی کی تھی نا وہ گلے پڑ گئی, اب وہ دشمنی میں تبدیل ہو گئی. وہ کہتا دے تو دوں گا بھائی, جب ہوگا دے بھائی, کیا تمہیں پتہ نہیں ہے میرے حالات ایسے ہیں, دے دوں گا. لیکن اللہ فرماتا ہے مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہے, میں تمہیں صرف وہ جتنا تم نے دیا ہے اتنا نہیں دوں گا. اگر میں بھی اتنا دوں تو پھر خالق اور مخلوق میں فرق کیا ہوگا؟ میں تو وہ لجپال ہوں. فرمایا اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے, لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. ایسا سخی دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے جس سے لاکھ مانگو اور وہ کہے نہیں ہو لاکھ پگلے تو کس سے مانگ رہا ہے؟ رب سے مانگ رہا ہے, تھوڑا مانگ رہا ہے, یہ لے لو کروڑ لے لو. وہ کہتا ہے میں تجھے دگنا کر کے دوں گا, 700 گنا تک دوں گا. اور اس کی مثال اللہ کریم نے قرآن مجید میں دی. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. رب العالمین فرماتے ہیں زمیندار کو نہیں دیکھا ہے جو زمین کے اندر بیج کو ڈال رہا ہے, پھینک رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایک دانے سے میں نے 7 سٹے نکالے, ہر سٹے میں 100 دانہ ہے. تو نے ایک دانہ میری ذات پر اعتماد کرتے ہوئے زمین میں بکھیرا, میں نے 700 دانے تجھے لفافوں میں ڈال کر دیے, تھلیوں میں ڈال کر دیے, سنبھال کر دیے, عزت کے ساتھ تجھے دیے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی کی ایکڑ کی پیداوار کسی کی 30 من ہو رہی ہے, کسی کی 40 من ہو رہی ہے, کسی کی 80 من بھی ہو رہی ہے. تو اللہ فرماتا ہے جس طرح یہ فرق ہے نا تو بندے اور خدا میں بھی یہ فرق ہے. تو اگر ایک دانہ یا 1 روپیہ یا اپنی زکوٰۃ کا مال صحیح حساب کر کے دے گا تو اگر تو مجھے خدا مانتا ہے اور تیرا یقین ہے تو پھر خود ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ کہتا ہے میں واللہ یضاعف لمن یشاء, یہ تو 700 میں نے سمجھانے کے لیے دیے ہیں, میں 7000 گنا بھی تجھے زیادہ واپس کر سکتا ہوں. ایسا سخی, ایسا داتا کائنات کے اندر اور کوئی نہیں نظر آتا ہے. اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ جو تم انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہو, یہ جو تم زکوٰۃ دے رہے ہو, اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ فرماتا ہے جو لوگ خرچ کرتے ہیں میرے نام پر, میں نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. کتنی جنت؟ زمین و آسمان سے بھی بڑی ہے. وہ جنت میں اس کو دوں گا. آج میں اور آپ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں 1 فٹ زمین پر قتل ہو جاتے ہیں. زمین وہیں, مکان وہیں, ادھر بھی لاش تڑپ رہی ہے, ادھر بھی لاش تڑپ رہی ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں, راستے میں بندے بیٹھے ہیں, سونے کی 2 اینٹیں انہیں ملی ہیں, سوچ رہے ہیں تقسیم کیسی کریں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چھوڑو یہ فتنہ ہے. کہ بابا جی راہ پکڑو اپنی, سونے دیا 2 اینٹیں لبی ہیں, دنیا ایک رتی کے لیے مرتی ہے, 2. فرمایا اچھا ٹھیک ہے,
آپ تشریف لے گئے۔ بعد میں اپنے ایک دوست کو، تیسرے کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ بھائی، آج تو مزے لگ گئے ہیں، آج کڑھائی گوشت ہونی چاہیے، آج آئس کریم ہونی چاہیے، آج پیسے بہت ہیں، جاؤ ہوٹل سے اچھا کھانا بنوا کے لے آؤ۔ وہ کھانا لینے گیا، دنیا کی بات ہو رہی جس سے میں اور آپ جس پیچھے بڑھتے ہیں رب کو ناراض کرتے ہیں۔ جو پیچھے دو بیٹھے ہیں انہوں نے کہا حساب صحیح تب ہوگا ایک اینٹ تیری ایک میری، یہ تیسرا درمیان میں کہاں سے آ گیا ہے؟ اچھا پھر کیا کریں؟ پھر یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ واپس آئے گا نا، کھانا رکھے گا، کھانا کھلا لیں گے، پھر اسے قتل کر دیں گے، تو ہم دو ہیں وہ ایک ہے، درمیان میں کوئی نہ دیکھنے والا ہے نہ کرنے والا ہے، ایک اینٹ تو لے جا ایک میں لے جا، ساری زندگی کافی ہے۔ جو کھانا لینے گیا ہے وہ سوچ رہا ہے یہ کون ہے جو دو اینٹیں لے، کیوں نہ ہو دو اینٹیں میں ہی لے لوں، تو پھر کیا کروں؟ اچھا میں زہر ملا کے لے جاتا ہوں، کھائیں گے، ادھر ڈھیر ہو جائیں گے، میں چپ کر کے اینٹیں اٹھاؤں گا، گھر چلا جاؤں گا۔ اب وہ کھانا لے کے آیا، انہوں نے آتے ساری اسے قتل کر دیا جو لے کے آیا ہے۔ پھر بیٹھے آؤ بھی اب مزے سے بیٹھے، کوئی تیسرا نہیں ہے، کھانا بھی کھائیں، اینٹیں بھی، ایک تیری یہ تم پکڑ لو، یہ میری ہے میں پکڑ لیتا ہوں، پہلے کھانا کھا لیں۔ کھانا کھاتے ہیں تو وہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ سالہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کھانا بھی پڑا ہے، اینٹیں بھی پڑی ہیں، بندے تینوں مرے پڑے ہیں۔ فرمایا یہی دنیا جس کے پیچھے تم مرتے ہو، اللہ کو ناراض کرتے ہو، اس دنیا کو تم نے اپنے دل ایمان کو برباد کر دیا، اس دنیا کے پیچھے تم نے، اس دنیا نے کیا وفا کی؟ جس طرح ان کے ساتھ وفا نہیں کی ہے اسی طرح تمہارے ساتھ بھی وفا نہیں ہوگی۔ اور فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ ایک نئے انداز میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لوگو اللہ کو قرض حسنہ دو، اور جو کچھ تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے نا تجدوہ عند اللہ، اللہ کے بینک میں وہ موجود ہوگا۔ قیامت کے دن جہاں ایک ایک نیکی کی تمہیں ضرورت پڑے گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس چیک کاٹنا تمہارا کام ہے، جنت کا پروانہ مل جانا اللہ رب العالمین تمہیں نصیب فرما دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ زکوٰۃ جس تو ہمیں اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، اس کے اندر ہم بہت ڈنڈی مارتے ہیں، زکوٰۃ صحیح نہیں ادا کی جاتی۔ آپ کہیں گے ہم تو دیتے ہیں، لیکن کس طریقے سے دیتے ہیں؟ کیا آپ نے مال کا پورا حساب کرتے ہیں؟ کیا کسی مفتی صاحب سے آج تک آپ نے رابطہ کیا ہے کہ مجھے زکوٰۃ کا شیڈول سمجھائیے؟ پچھلے سال میں نے اپنے مدرسے میں لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک پروگرام رکھا تھا، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی تھی کہ بھئی فلاں دن اتنے بجے ہمارے مدرسے میں لوگوں کو زکوٰۃ کے مسائل سمجھائے جائیں گے، جبکہ ہمارا بازار سارا بازار ہی بازار ہے، ہر طرف مارکیٹیں مارکیٹیں۔ ٹوٹل 20 آدمی پورے شہر میں سے زکوٰۃ کے مسئلہ سمجھنے کے لیے آئے، اور سارا شہر جو انہیں کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی تم سے فیس نہیں لے رہا، تمہاری خیر خواہی رکھتے ہوئے، اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے تمہیں سمجھانا چاہتا ہے۔ تو بھائیو یہ ایک دن پچھتاوا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ۔ لوگوں اپنے مالوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہو؟ کسی گارڈ کی ضرورت نہیں، کسی چوکیدار کی ضرورت نہیں، حفاظت چاہتے ہو؟ جی اللہ چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا، اللہ فرماتا ہے حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مالوں کو محفوظ کر لو زکوٰۃ دے کر، اپنی بیماریوں کا علاج کر لو صدقہ دے کر۔ کتنا مختصر اور جامع آپ نے ارشاد فرمایا۔ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی آپ بیتی میں ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا ایک انگریز تھا غیر مسلم، ہم تو مسلمان ہیں نا،
غیر مسلم، وہ اپنے گھر میں ایک دن بیٹھا ہے، نوکر بھاگتا ہوا آیا، صاحب محلے میں آگ لگ گئی ہے، آپ کے مکان کے قریب پہنچنے والی ہے۔ وہ اپنا کام کرتا رہا، سننے والا واقعہ ہے۔ پھر اس نے دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ کہا، حضرت نزدیک آگ آ گئی ہے۔ فرمایا میرے مکان کو آگ نہیں لگے گی، بائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی بات پر تمہیں یقین نہیں ہے۔ اس انگریز غیر مسلم نے ایک سکالر سے یہ بات سنی، اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ دو، تمہارا نقصان نہیں ہوگا۔ اس نے اسی وقت گیا اپنے مال کا حساب کیا، حالانکہ اس کو کیا پتا زکوٰۃ کیا چیز ہوتی ہے، فرض ہے، واجب ہے، ثواب ہے، حساب کیا۔ اس نے نوکر کو کہا میرے مکان کو کچھ نہیں ہوگا۔ صاحب بہادر کیوں نہیں ہوگا؟ ادھر بھی آگ لگ رہی ہے، ادھر بھی آگ لگ رہی ہے، درمیان میں آپ کا گھر ہے۔ فرمایا میں نے ایک مذہبی سکالر سے یہ بات سنی تھی کہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ دے گا اس کے مال کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، اس لیے میں نے زکوٰۃ دے دی ہے۔ میرا اس بات پر ایمان ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مکان دائیں بائیں والے جل گئے۔ اس انگریز جس کو اللہ کی ذات پر یقین آ گیا، ایک عالم کی بات سمجھ گئی، یوں بھی ہوتا ہے۔ اس نے کہا اس کو اتنا یقین، مسلمان کو آج یقین نہیں ہے، اس کو یقین، اور اللہ نے نقد اسے دکھایا۔ اور جب اس نے یہ بات پریکٹیکل طور پر دیکھی، کہا اسی سکالر کے پاس جاتا، اب مجھے کلمہ پڑھاؤ، اب میں نے وہ خدا کا وعدہ سچا پایا ہے جو آپ نے مجھے بات بتائی تھی۔ میں نے بالکل ایکوریٹ پوری زکوٰۃ اپنی نکالی، وہ چاہے کروڑوں میں تھی چاہے لاکھوں میں، اور آج اللہ نے ہر طرف سے نقصان سے میرے گھر کو بچایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ زکوٰۃ باقی بہت اچھی چیز ہے۔ تو اس لیے بھائیو زکوٰۃ آپ ہم نہیں نکالتے، اور اللہ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ پہلی امتوں کی میں نے زکوٰۃ عرض کی ہے، وہ خود نہیں دے سکتے تھے، حضور کی امت کو اللہ نے کہا خود دو، اور خود دو گے تمہیں اجر ملے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ جو تم اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہو نا، یہ یوں نہ سمجھو ہم ان کو دے رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تم مجھے دے رہے ہو، کتنا مہربان ہے۔ پھر اللہ اس کو کہہ رہا ہے یہ قرض حسنہ ہے، یہ واپس ہوگا۔ کتنا واپس ہوگا؟ 700 گنا تک اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں واپس کروں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، میرے حبیب لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرو، ان کا تزکیہ کرو، ان کا مال پاک کرو۔ اگلی بات دیکھیے زکوٰۃ دینے والے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا، وصلی علیہم، حبیب ان کے لیے دعا بھی کر دو۔ جو میری بات مان کرنا میرے دی ہوئی میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، وصلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا کر دیجیے۔ اللہ نبی پر خود درود بھیج رہا ہے، اور یہاں اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت کر دے جو زکوٰۃ پوری دیتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا۔ یہ سفارش کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ کس سے کر رہا ہے؟ نبی سے کر رہا ہے۔ کس کے لیے کر رہا ہے؟ نبی کی امت کے لیے کر رہا ہے۔ اب جو چاہتا ہے کہ بھی نبی کی دعا بھی حاصل ہو، رب کی رضا بھی حاصل ہو، اسے چاہیے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ زکوٰۃ کے تفصیلی جو معاملات ہیں وہ تو ایک آدھ دن میں نہیں، اگلے جمعے کو انشاءاللہ العزیز میں ان کو بیان کروں گا، لیکن دیکھوں گا آپ کی تو شوق کو کہ آپ کتنے پہلے آ کے بیٹھتے ہیں کہ آج ہم نے جلدی جانا ہے، کوئی مسئلہ مس نہ ہو جائے۔ لیکن یہ بات بس ایک ہی مسئلہ میں عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ زکوٰۃ شاید صرف رمضان شریف میں نکالی جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، روزوں کا مہینہ ہے، نیکی کا مہینہ ہے۔ زکوٰۃ کا اصول یہ ہے کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں یا آپ کے پاس کوئی مال آ گیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے کاروبار محرم میں شروع کیا ہے، ربیع الاول میں شروع کیا ہے، رجب میں شروع کیا ہے، اس کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، رمضان کا آنا شرط نہیں۔ وہ آپ کا سال رجب میں پورا ہوتا ہے تو آپ اپنی زکوٰۃ رجب میں نکالیں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی آدھی زکوٰۃ اس وقت نکال دیں، پورا حساب کر لیں کہ میری 10 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ آج کا جو حساب چل رہا ہے نا دنیا کی ریل پیل کا،
اب تو عام آدمی کی زکات لاکھوں میں نکلتی ہے، عام آدمی کی زکات۔ یہاں کروڑوں پتی بیٹھے ہیں بندے، کروڑوں سے بھی زیادہ ہوں گے، 1 کروڑ کے پیچھے 2.5 لاکھ روپے زکات بنتی ہے، 1 ارب کے پیچھے 2.5 کروڑ روپے زکات بنتی ہے۔ اب تو ارب پتی اینٹ اٹھاؤ تو نیچے ارب پتی نکلتا ہے، تو کتنے لوگ کروڑوں کے حساب سے زکات نکالتے ہیں؟ صرف یہی ہے کہ گوملوں سے مٹی اتار کے بس آپ کی 10 لاکھ زکات بنتی، 2 لاکھ زکات میں نے زکات نکال دی ہے۔ یہ کیا زکات تو نے نکالی ہے؟ خدا پر احسان کر رہا ہے تو؟ اللہ نے تیرے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ تو اس لیے یہ اصول سمجھیے کہ زکات کا مہینہ رمضان نہیں، اس کے لیے سال کا پورا ہونا شرط ہے، وہ جب بھی پورا ہو جائے آپ فوری طور پر اپنے حساب کریں، حساب کر کے وصیت کریں، لکھیں اپنی ڈائری پر آج فلاں تاریخ کو میری سال پورا ہو گیا ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ زندگی کی کوئی گارنٹی ہے میں رمضان تک جیوں گا؟ ابھی ہفتہ 10 دن رہتے، مجھے پتا ہے کہ میں نے رمضان تک جینا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے کفن بازار میں آ چکے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو غافل ہیں، زکات نہیں دی، سال ہا سال نہیں دی۔ یہ تو کہتے ہیں نا ویسے قبراتے پہنچے نہیں خبرہ، یہ تو قبر کے اندر حساب ہوگا نا، دیے نہیں دیے کیا دیے، یہ تو وہاں ڈیٹیل ہوگی۔ وہاں کی عادت یہ نہیں ہے جو دنیا کے تمہارے عادت کرنے والے حرام خور، یہ نہیں ہے۔ وہ عادت کرنے والے وہ ہوں گے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ انہوں نے تو جو دیکھا ہے نا کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور قیامت کے دن جب انسان پہنچے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ کریم فرمائیں گے پڑھ لے اپنا نامہ اعمال، کرنا کہنا کہ مجھ پر زیادتی ہوئی ہے۔ بندہ کہے گا یا اللہ میں تو ان پڑھ ہوں، اللہ نے فرمایا ذرا کھول تو صحیح، جو ہی کھولے گا فر فر پڑھنا شروع کر دے گا، اور پھر اس کا اپنے تاثرات بیان کر رہا ہے۔ اللہ اس کے تاثرات کو بھی قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ بندہ کہے گا او ہو یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، ہم اس کو مذاق سمجھتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، سارا ریکارڈ موجود ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے ہاں خود ہی پڑھ لے، اب تو خود اپنی سزا تجویز کر کہ میں تیرے لیے اب حکم دوں یا نہ دوں۔ بندہ ایگری کرے گا یا اللہ یہ سارا قصور ہے، معافی کا خواستگار ہوں، یہ پھر اس کا کرم ہے وہ معاف کر دے، وہ رحیم الرحیم ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے ہوں، تے کرم کرے تے بخشے جامن میں مر گے منہ کالے ہوں۔ یہ تو پھر اس کا کرم ہے نا، وہ پکڑتا ہے یا چھوڑتا ہے۔ اس لیے بھائیو یہ زکوٰۃ عام مسئلہ نہیں ہے، اس کا پورا حساب کرو، اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو عرض کروں گا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔